سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ کسی بھی ادارے کو ملک کے سفید و سیاہ کا مالک بنا دینا ہمارے متفقہ آئین کی پامالی کے مترادف ہے، کیونکہ آئین یہ اختیار عوام کی منتخب پارلیمنٹ کو دیتا ہے، لہٰذا ایسا کرنا آئینی بدعنوانی کی بدترین قسم ہے۔ پاکستان کی ریاست کا ایک آئین ہے اور اس کے تحت قوانین بھی موجود ہیں جن کی سربلندی ضروری ہے، لیکن جب ریاست کا کوئی ادارہ غیر آئینی اقدام کرتا ہے اور اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو اس عمل کو بدترین آئینی بدعنوانی قرار دینا 100% درست ہے، اور اس بدعنوانی کی مخالفت کرنے والوں کو کسی طرح بھی ریاست دشمن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہفت روزہ فرائیڈے ٹائمز کے لیے اپنے تازہ ایڈیٹوریل میں نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ نواز شریف فرشتہ نہیں، انہیں بھی ایک غیر آئینی نظام نے پالا تھا، جیسے آج عمران خان کو پالا جا رہا ہے۔ جیسے تب نواز شریف کی مخالفت کرنا اور انہیں بے نقاب کرنا درست تھا، اسی طرح آج عمران خان کی مخالفت کرنا اور انہیں بے نقاب کرنا بھی غلط نہیں۔ لیکن ہمیں ایک اور حقیقت بھی تسلیم کرنا پڑے گی کہ گزشتہ دہائی میں حاصل ہونے والے تجربات نے نواز شریف کو سیاسی طور پر بالغ اور باشعور کر دیا ہے۔ اب وہ طاقتور ریاستی اداروں کی پاکستانیوں کی زندگی اور آزادی پر روا رکھی جانے والی غیر آئینی مداخلت کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ذاتی تحفظ، مالی وسائل کو خطرے میں ڈالنے کے علاوہ غیر جمہوری طریقے سے اقتدار کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں نواز شریف نے اپنے فکری ارتقاء کے بعد اس آئینی بدعنوانی کو شناخت کیا ہے اور اپنی تمام تر توانائیوں کا رخ ریاست اور معاشرے کے درمیان پائے جانے والے بنیادی تضاد کو ختم کرنے پر مرکوز کر دیا ہے۔ اس کی پاداش میں انہیں قید و بند اور جلا وطنی کا سامنا ہے، اور آئینی بدعنوانی کے خلاف ان کا یہی سیاسی بیانیہ آج ہماری حمایت کا متقاضی ہے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ سن 2013 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن انڈیکس پر پاکستان 179 ممالک میں 127ویں درجے پر تھا۔ نواز شریف کے دور یعنی 2014 سے 2018 کے دوران اس کا درجہ کچھ بہتر ہو کر 117 تک آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تب کا پاکستان اور اس کے حکمران کم بدعنوان تھے۔ 2018 سے 2020 کے دوران عمران خان کے اقتدار کے 3 برسوں میں پاکستان دوبارہ 124ویں درجے پر چلا گیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور اس کے حکمران زیادہ بدعنوان ہیں؟ اس کے باوجود شہروں میں رہنے والے زیادہ تر تعلیم یافتہ پاکستانیوں کا اصرار ہے کہ نواز شریف اور ان کے ساتھی بدعنوانی میں لتھڑے ہوئے تھے، جبکہ عمران خان اور ان کے ساتھی دودھ کے دھلے ہیں۔ نجم سیٹھی یاد دلاتے ہیں کہ نواز شریف کو عوامی عہدہ رکھنے سے نااہل قرار دے دیا گیا کیونکہ وہ ایک معمولی سی رقم اپنے کاغذات میں ظاہر کرنے میں ناکام رہے جو انہوں نے وصول بھی نہیں کی تھی۔ انہیں بدعنوانی کی پاداش میں سزا اس لیے ہوئی کیونکہ وہ اپنے والد مرحوم کے کچھ اثاثوں کی تسلی بخش منی ٹریل فراہم نہ کر سکے، حالانکہ بدعنوانی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن عمران خان اسلام آباد میں اربوں روپے مالیت کی وسیع و عریض جائیداد میں رہتے ہیں، جہاں ان کے سالانہ اخراجات کروڑوں روپے ہوں گے، لیکن اسی جائیداد کو سی ڈی اے نے برق رفتاری سے ریگولر کر دیا۔ ان کے زمان پارک لاہور میں آبائی گھر کی تزئین و آرائش پر بھی کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے غیر ملکی مشکوک عطیات پر فیصلہ لینے سے خائف ہے۔ اس سب کے باوجود وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر براجمان ہیں، کیونکہ ان سب امور میں کسی کو بدعنوانی کی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ نواز شریف پر 2013 کے عام انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا، حالانکہ وہ منظر پر موجود نہیں تھے۔ ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے انکوائری کمیشن کے مطابق وہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوئے تھے۔ سن 2018 کے عام انتخابات میں نصف شب کو نامعلوم طور پر RTS بیٹھ گیا اور عمران خان جیت گئے۔ اس وقت کے نادرا کے سربراہ کا کہنا تھا کہ سسٹم کو جان بوجھ کر بند کیا گیا تھا۔ اسی دوران تحریک انصاف کے 40 کے قریب اضافی نشستیں دلا دی گئی۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اب عمران خان دھاندلی زدہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں RTS اور 70 لاکھ سمندر پار پاکستانیوں کے انٹرنیٹ کے ذریعے ارسال کردہ ووٹوں کے بلبوتے پر دوسری مدت کے لیے جیتنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اور حزب اختلاف کی جماعتیں ان اقدامات کے خلاف ہیں، لیکن کسی کو ان میں بدعنوانی کا شائبہ تک دکھائی نہیں دیتا۔ نیب نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور حامیوں کے خلاف بدعنوانی کے درجنوں کیسز کھول رکھے ہیں، لیکن گزشتہ 3 برسوں میں ایک بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف نیب نے تحریک انصاف کے کسی رہنما کو انگلی تک نہیں لگائی، نہ ہی شوگر، گندم، BRT اور معلوم جب کک بیکس کی رپورٹوں اور روزانہ کی بنیاد پر پنجاب حکومت میں ہونے والی بھاری بھرکم بدعنوانی پر کوئی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ تواتر سے ہونے والے اعلیٰ اور نچلی سطح پر تبادلوں اور تقرریوں میں بدعنوانی کا عمل دخل بھی کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ سیٹھی کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کے سیاستدانوں کی انفرادی بدعنوانی کی یک طرفہ طور پر تیار کردہ غیر ثابت شدہ رپورٹوں کے دوسری طرف ریاستی اداروں کی منظم بدعنوانی ہے۔ سرکاری افسران، جرنیل اور جج قیمتی پلاٹ اور سرکاری زمینیں اپنے نام الاٹ کرا لیتے ہیں۔ وہ سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے بہت سی سہولیات اور فوائد حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ قوانین انہیں اس کی اجازت دیتے ہیں، اور یہ قوانین انہوں نے خود ہی بنائے ہوتے ہیں۔ ان سب کے باوجود وہ باعزت افراد کہلاتے ہیں، اور یہ بدعنوانی نہیں ہے۔ تاجر اور کاروباری افراد واجب الادا ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ وہ ٹیکس جمع کرنے والوں کو رشوت دے سکتے ہیں، لیکن انہیں معیشت چلانے والا انجن قرار دیا جاتا ہے، اس لیے یہ بھی بدعنوانی نہیں
बड़े बड़े जागीरदारों की पार्लियामेंट में तवाना मौजूदगी है। वो ज़रूरी आमदनी या दौलत टैक्स पर कानून साजी नहीं होने देते, लेकिन वो इस धरती का सबूत हैं, इसलिए टैक्स ना देना कोई बदउनवानी नहीं। बहुत से चोटी के पेशेवर माहिरीन अपनी असल आमदनी के बहुत कम हिस्से पर टैक्स देते हैं, लेकिन उनका शुमार भी मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ीन में होता है और ये भी बदउनवानी नहीं है। नजम सेठी के ख्याल में दर हकीकत बदउनवानी एक तर्ज ज़िंदगी है जो सिर्फ सियासतदानों और रियासत के अफसरान तक ही महदूद नहीं, बल्कि इसकी जड़ें मुआशरे और इसके मुआशी तौर पर खुशहाल तबकों तक फैली हुई हैं। ये कम या ज़्यादा किसी न किसी शक्ल में हर सियासी निज़ाम में मौजूद रहती है। हुक्मरान जमहूरी हो या आमिर, सिविलियन हो या फौजी, दोनों का हाल इस हमाम में एक जैसा है। सरमायादार अमरीका में जमहूरी हुक्मरान, कारपोरेट बॉस, बैंकर और स्टॉक ब्रोकर दौलत की मार्केट को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह पेंटागन के जर्नैल असलहा साज कंपनियां और कॉन्ट्रैक्टर जंगों के जरिए भारी कमीशन और बोनस वसूल करते हैं। जैसा कि हमने मशरक़ वस्ती और अफगानिस्तान में लड़ी जाने वाली अमरीका की जंगों में कई ट्रिलियन डॉलर्स की गर्दिश देखी। लेकिन सेठी के मुताबिक पाकिस्तान में माली बदउनवानी का दायरा बहुत ज़्यादा फैल जाने के बावजूद कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान का असल नुकसान मुल्क में होने वाली आइनी बदउनवानी की वजह से हो रहा है। लेकिन अफसोस कि इस नाकाबिल मुआफ़ी और नाकाबिल तलाफ़ी बदउनवानी को रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे की बुनियादें खोखली हो रही हैं और मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनीपन का शिकार है। सेठी कहते हैं कि फ़ौज की बालादस्ती, अक्सरियत के जबर, इंतखाबी धांधली, इंसाफ से महरूमी और हाइब्रिड निज़ाम ने इस एतमाद और यकीन की धज्जियाँ मकेर कर रखती हैं जो अवाम और हुक्मरानों के दरमियान पाया जाता है और जिस पर जदीद रियासत और कौम की बुनियाद उस्तवार होती है। एहतसाब से बालातर ताकतवर रियासती इदारों ने पाकिस्तान में जितनी भी आइनी हुकूमतें ख़त्म की, इसके लिए माली बदउनवानी को जवाज़ बनाया गया। लेकिन नजम सेठी के मुताबिक आवाम के मुंतखब शुदा हुकूमत को बरतरफ करना बज़ाते खुद एक आइनी बदउनवानी है जो बरतरफ करने के जवाब से कहीं बढ़कर संगीन है। इंतखाबी धांधली का हर इकदाम एक नई हुकूमत की तब्दीली से बड़ी आइनी बदउनवानी है। किसी भी इदारे को मुल्क के सफ़ेद व स्याह का मालिक बना देना हमारे मुत्तफ़िका आइन की पामाली के मुतरादिफ है, क्योंकि आइन ये इख्तियार अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट को देता है। लिहाजा ये बदउनवानी की बदतरीन किस्म है। रियासत पाकिस्तान कानून और आइन रखती है और इन्हीं की सरबुलंदी दरकार है। लेकिन जब रियासत का कोई इदारा गैर आइनी इक़दाम करता और इसमें मुदाखलत करता है तो इस इक़दाम को बदतरीन बदउनवानी करार देना 100% दुरुस्त है और इस बदउनवानी की मुखालफत करने को किसी भी सूरत रियासत दुश्मनी करार नहीं दिया जा सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।